پاک چین تعلقات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، سی پیک پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے پاک چین اور پاک امریکہ تعلقات میں بیلنس کیسے پیدا کیا جائے، اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وقفے سے قبل وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو آپ نے سنا، اب ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جس وقت آپ سے بات ہو رہی ہے اس وقت ایک انٹینس کولڈ وار ہے جو کہ رشیا، معاف کیجیے گا، چائنا اور امریکہ کے درمیان جاری ہے۔ ایک اوپنلی امریکہ نے اور ویسٹ نے کہا ہے کہ دشمن نمبر 1 ہے چین ہمارا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارا دوست نمبر 1 چین ہے، ہمارا مستقبل جو ہے وہ چین سے منسلک ہے، ہم سی پیک کے ذریعے چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے تمام جو ایک اکنامک اور اسٹریٹجک کنیکٹیوٹی ہے وہ چین کے ساتھ ہے۔ چین کے حوالے سے ابھی ہم نے جو ہے یہ بائیڈن کانفرنس کا بھی بائیکاٹ کیا، ہم نے ان کے انویٹیشن کو مسترد کر دیا۔ تو ہم واضح طور پہ لگتا ہے اور امریکہ کے رد عمل سے بھی یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں ہم بیلنس اسٹرائک نہیں کر پا رہے ہیں اور بیلنس اسٹرائک نہ کرنے کی ہمیں قیمت چکانی پڑ رہی ہے، چاہے وہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہو، چاہے دنیا میں ہمارے امیج کے حوالے سے بات ہو، انٹرنیشنل میڈیا میں ہو یا پورے ویسٹ میں کائنڈ آف ہمارے لیے جو مسائل ہیں وہ ہم شاید بیلنس نہیں اسٹرائک کر پا رہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ کتنا اس بارے میں جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے اس کو آپ تسلیم کریں گے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، دو باتیں علیحدہ کر لیں۔ ایک تو آپ جو مجموعی بات کر رہے ہیں، بیلنس اسٹرائک کرنا ہے، کولڈ وار کہہ لیں اس کو، کیمپ پالیٹکس کی بات ہے، میں بار بار ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں، ایک تو وہ بات ہے، اس پہ میں آتا ہوں۔ پہلے یہ جو آپ کا سمٹ آف ڈیموکریسی کا پوائنٹ ہے اس کو واضح کر لیں۔ دیکھیں، امریکہ کا رد عمل اس سمٹ کی وجہ سے نہیں آ رہا، اس کی تو جو ریزن، جو لاجک ہے وہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل ایک غیر منطقی سوچ امریکہ میں پچھلے 20 سال سے تھی اور اب بھی یہ ہے کہ پاکستان کی وجہ سے شاید وہ جنگ نہیں جیت پائے، تو یہ تو اس کا رد عمل ہے۔ سمٹ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے، اس پہ بہت بات ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ چین نے کہا نہیں، بالکل چین نے ہمیں نہیں، بہت سے ممالک کو یہ کہا ہوگا، ظاہری بات ہے ان کا امریکہ سے تعلق سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں مسئلہ دوسرا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 2-3 ڈیفرنٹ سیشن تھے۔ ایک ان کے صدر بائیڈن جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے تھے، ایک ان کے سیکرٹری بلنکن کر رہے تھے۔ یہ 2 بڑے فورم تھے اس سمٹ کے، اور پھر ایک کوئی سائڈ پہ تھیمیٹک سیشن تھا۔ ہمیں وزیر اعظم پاکستان کو انٹریکٹیو سیشن میں انٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، ان کا ایک ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ 3 منٹ کا وہاں پہ ہم نے دینا تھا جو چلنا تھا۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہے ایک میٹنگ پہ جہاں آپ اپنا ویو نہیں دے سکتے، آپ انٹریکٹ نہیں کر سکتے، 3 منٹ کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ تو ہم ٹویٹر پہ ڈال دیں۔ سو یہ اس کو واضح کر لیں کہ یہ فیصلہ ایک تکنیکی بنیاد پہ ہوا ہے، اور ابھی آپ کو یہ بتایا ہے وزیر خارجہ نے بھی کہ اس کے بعد بڑی اچھی ان کی بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال جب وہ فزیکل ہوگا تو ہم بالکل سوچیں گے، اور اگر جانا ہوگا تو اس میں بالکل جائیں گے۔ لیکن بہرحال ہم یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں نا، بالکل اوپنلی ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ ہماری نمبر 1 پریفرنس چائنا ہے، ہمارا کلوزسٹ فرینڈ چائنا ہے، ہمارا فیوچر چائنا کے ساتھ منسلک ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اور ابھی میں فارن منسٹر سے بھی بات کر رہا تھا، لیکن اس حوالے سے جو رسپانس ہمیں چائنا سے ملنا چاہیے، جو پچھلے 2 سال میں خاص طور پہ جو سچویشن ہے، اور میں اگین ایک انڈیپینڈنٹ پاکستانی آبزرور کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم بڑے کرائسس سے گزرے ہیں، اکنامک کرائسس سے گزرے ہیں، ہم امریکن لیڈ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے دروازوں پہ جا کے ہم نے دستک دی ہے، ہمیں سعودی عرب جانا پڑا ہے، ہم نے وہاں جا کے دستک دی ڈپازٹس کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہماری اکانومی آ رہی ہے پریشر میں، سی پیک کے مختلف معاملات کی وجہ سے بھی، یہ نہیں ہے کہ ایکسکلوسیولی اس کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ بڑے ایکسپینسو ہم نے کانٹریکٹس کیے ہیں، ہمارے پاس ہمیں 40,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے، ہمارا خرچ جو ہے وہ 24,000 سے زیادہ، 25,000 سے زیادہ نہیں ہوتا، گرمیوں میں سردیوں میں 12,000 سے زیادہ نہیں ہوتا، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ چائنا کیا، کوئی ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بھی جو ہے اکنامکس کا وہ جان سکتا ہے کہ پاکستان اس وقت کس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ چائنیز ان ڈفرنس، چائنیز ایسا لگا کہ they don't want to know us، یہ پوری صورتحال نے ہمیں بڑی تکلیف میں مبتلا کیا، اور اس امریکہ سے جس سے کہ ہمارے، وہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پھر ہم ان کے دروازے پہ جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہو گئی۔ اچھا کامران صاحب، تھوڑا سا اس میں دیکھیے، وی ہیو ٹو بی اے بٹ جوڈیشیس اباؤٹ دس۔ پہلی چیز یہ ہے کہ
کہ جب ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، بالکل امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، لیکن جسٹ لائک اینی ادر کنٹری ہمارا یہ حق ہے، وہ ایک لینڈنگ انسٹیٹیوشن ہے، اگر پاکستان کو ضرورت ہے تو ہم جا کے ان سے نیگوشیٹ کرتے، اور نیگوشیشن کی جو ٹرم ہوتی ہے اس پہ آپ کو لون ملتا ہے، وہ کوئی بائیلیٹرل ارینجمنٹ تو نہیں ہے۔ لیکن امریکہ کی جہاں تک آپ نے بات کی، میں یہ واضح کر دوں، اور میں بالکل پبلکلی یہ کہتا ہوں، بڑی تنقید بھی میرے پہ ہوتی ہے کہ امریکہ سے آیا اس لیے کہہ رہا ہے، دیکھیں ہمارا وسطی دنیا کے بغیر گزارا نہیں ہے اس وقت، بالکل اس بات کو واضح کر لیں، ہماری ایکسپورٹ جو یورپ اور امریکہ میں جاتی ہے وہ اوورwhelming میجورٹی ہے، اس لیے یہ تو سوال اٹھ ہی نہیں سکتا کہ ہم امریکہ یا یورپ کے بغیر آگے چلنا چاہتے ہیں، دیٹ از آؤٹ آف کوسچن ایٹ دس پوائنٹ۔ جہاں تک بات ہے چین کی، دیکھیے اسٹریٹیجکلی اور اسٹریٹجک ایشوز پہ جتنا چین نے ہمیں ہیلپ کیا ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو اور فورم ہو، سیکیورٹی ریلیشن شپ ہو، وہ دنیا کا اور کوئی ملک قریب بھی نہیں آتا۔ لیکن کامران صاحب بات یہ ہے کہ جہاں آپ آ جاتے ہیں نا سی پیک پہ، لون، اکنامک سپورٹ، یہ سوچ ہمیں بدلنا ہوگی۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو آپ کو بار بار خیرات دینے کو تیار ہوگا۔ چین جو سپر پاور بننے جا رہا ہے یا بنا ہے، یہ لوگوں کو خیرات دے کے گڈ ول جنریٹ کر کے نہیں بنا، کٹ تھروٹ بزنس کر کے اپنی اکانومی ڈیولپ کر کے بنا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ سی پیک کے لون، پہلی تو بات ہے کہ یہ سی پیک کے برڈن کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل نہیں ہیں اکانومی کے، لیکن بہرحال فرض کریں یہ بات ہو کہ جی بہت مہنگے اور کیپیسٹی پیمنٹس، تو جناب وہ ہمارے ہی حکمرانوں نے سائن کیے ہوئے تھے نا۔ تو بات یہ ہے کامران بھائی کہ جب تک وی ڈونٹ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، کیوں یہ سائن کر کے گئے تھے ایسی چیزیں؟ اب آگے جو ہم نے چلنا ہے، ہمیں بزنس پروپوزیشن سامنے رکھنی ہے، انسینٹیو دینا ہے، یہ خیراتی کام پہ نہیں چلے گا پاکستان۔ کام نہ کرے، بالکل کاسٹ بینیفٹ ریشو پہ بات کرے، بالکل ایک کٹ تھروٹ بزنس مین کے انداز سے بات کرے چائنا، جو کہ وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، تو ہم بھی تو کریں، ہم بھی تو وہی کریں، ہم بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی اگر امریکنز یا ویسٹرن نیشنز یا ہمارے ساتھ کوئی اور تعلق بنانا چاہتا ہے یا ہم اس کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم بھی تو آخر صرف چائنا ہی پاکستان کی مدد نہیں کر رہا نا محیط بھائی، پاکستان بھی دنیا میں نارتھ کوریا کے بعد چائنا کا سب سے بڑا ایلائی ہے نا۔ چائنا کو ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری دوست دنیا کا اور کون سے ملک کا شہری ہے جو اس کو یہ کہتا ہے؟ اور ہمارے لوگ ایک طرح سے پوچھتے ہیں چائنا کو، آخر ہماری طرف سے بھی کچھ ہو رہا ہے نا۔ نہیں، بٹ دیکھیں نا، دیکھیں یہاں پہ پرابلم ہے کامران صاحب، کتنی دیر ہم اس امید میں رہیں گے کہ کبھی کوئی آ کے خرچہ پورا کر دے گا، کبھی کوئی کر دے گا۔ وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس مینٹالٹی۔ ہاں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے۔ ہم نے چائنا کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے کہ جناب ہمارے 10 پروڈکٹ ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کو، لیکن آپ ہم سے امپورٹ نہیں کرتے۔ لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ فگر آؤٹ۔ آپ کی سن سیٹ انڈسٹری ہے جو وہاں سے جا رہی ہے، کوئی ویتنام جا رہی ہے، کوئی بنگلہ دیش جا رہی ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا انسینٹیوز چاہیے، وہ ادھر لے آئیں، لیکن انسینٹیوز کمپیٹیٹیو ہونے پڑیں گے۔ کوئی بھی کمپنی آپ کے پاس نہیں آئے گی جب تک اس کو نظر آئے گا کہ وہ یہاں کے پیسے بنا سکتی ہے، سمپل سی بات ہے۔ سو وہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ از ویلڈ، آئی ٹیک اٹ، لیکن ہمیں کسی کیمپ میں جائے بغیر سب کے ساتھ تعلق آگے بڑھانا ہے۔ چائنا از اے اسٹریٹجک پارٹنر، لیکن اس امید سے نکل جائیں کہ چائنیز کمپنی بھی اس لیے ادھر آئے گی کہ وہ پاکستان کے بڑے اچھے دوست ہیں، نہیں، آئیں گے وہ تب جب ہم انسینٹیو وہ دے سکیں گے۔ اور یہ انرجی کا بہت بڑا یہ جو سارا پرابلم کھڑا ہے، یہ پہلے بنا ہے، جو بھی کانٹریکٹس، کیپیسٹی پیمنٹس، اب اس سے نکلتے ہوئے بھی ہمیں بہت وقت لگے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محیط یوسف ہمارے ساتھ تھے۔ اب اس کا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ اوپینین حاصل کریں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری اور میجر جنرل محمد رضا جو سی پیک کے PhD ہیں، ہم سے گفتگو کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔